مجموعہ پڑھتے ہیں تو آپ ہم ایک بہت عظیم ملک ہیں، 207 ملین کی پاپولیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، زمین دی ہے، جغرافیکلی ہمیں ریلیونٹ کیا ہے، موسم دیے ہیں، معدنیات دی ہیں. لیکن 70 سال گزر گئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کے عوام کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں. ایک نازک دور سے نکل کے دوسرے نازک دور میں، دوسرے سے نکل کے تیسرے نازک دور میں. یہ نازک دور کیوں آئے اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس پہ بہت بحث ہوتی بھی رہتی ہے، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. ایک دوسرے کا نظام لگاتے رہتے ہیں جی کہ نازک دور تھا، نازک دور تھا. لیکن آج ہم اس واٹر شیڈ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں سے آگے نازک وقت نہیں ہے، یا بہت اچھا وقت ہے اور یا نازک وقت سے خراب وقت ہے. جنگیں لڑ لی، آدھا ملک گوا دیا، سمجھ بھی گیا، ایٹمی قوت بھی بن گئے. پچھلے چند سالوں میں بہتری کی طرف بھی آئے، امن بھی لیا. ہماری جو بہت گرتی ہوئی معیشت تھی اس کو ریسسیٹیٹ بھی کر دیا. ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، بہتر کام بھی ہو رہے ہیں. تو ہم اس کو ریورس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس نازک لمحے سے، اس واٹر شیڈ سے ہم ایک اچھے پاکستان کی طرف نہیں چل سکتے؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے خواتین حضرات، کہ ہم نے ایسا ہی رہنا ہے یا کامیابی اور ناکامیوں کی رولر کوسٹر پہ بیٹھ کے آگے چلتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. سوشل میڈیا سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں. میاں صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، یہ آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے کیونکہ 76 سالوں سے آپ ہی ہیں. جتنا آپ کے دور میں جب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھا، میجر جنرل تھا اس وقت، جتنا پاکستان کے امیج کو افواج پاکستان کی اس نے اوپر کیا نا، کسی نے نہیں کیا. یاد رکھو گے، آج تک میرا چیلنج ہے، کوئی ایسا وزیر اعظم آیا کہ جس نے افواج پاکستان کی عزت کروائی بھی ہو اور پاکستان کی بھی عزت کروائی ہو اور سبز جھنڈے کی بھی کروائی ہو. آپ کہہ رہے کہ جو اب ہم نے چوائس کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے یا نیچے لے کے جانا ہے. آپ کے تو یہ کرائیٹیریا نہیں. جو شروع میں آپ نے فلم دیکھی سپریم کورٹ پہ حملے کی تھی، کیا وہ دہشت گرد تھے یا ایک رینجر جو انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتا ہے، اس نے اس کے جوانوں نے، کمانڈوز نے آ کے ایک منتخب وزیر اعظم جو تھا سابقہ، اس کو گھسیٹا تو ہوا وغیرہ وغیرہ. اس کی بریکنگ نیوز سویرے دیں گے. تو وہ کرائیٹیریا ٹھیک تھا. کون سا؟ یہ آپ نے چوائس کرنا ہے کہ ہم نے کس کو دہشت گرد قرار دینا ہے اور کس کو نہیں. وہ بھی دہشت گرد، اب بھی دہشت گرد ہیں. پی ٹی ایم، ان کے 2 بندے بھی آپ نے چن لیے تھے، علی وزیر اور داوڑ کو، محسن داوڑ کو. یہ آپ نے فیصلے کرنے. لیکن آپ بھول گئے کہ اب حالات انٹرنیشنلی جو تبدیل ہو رہے ہیں، اب ویسے نہیں ہیں. میاں چودھری ملک اس وجہ سے کہ چودھری غلام حسین اس کا کزن ہے تو چودھری لکھتا ہے. ملک پرویز اس کا کزن ہے تو اس وجہ سے ملک لکھتا ہے. تو میاں مصباح الرحمان، وہ پیپل پارٹی کا صدر مر گیا، اس کی بیوی بھی ابھی گئی. تو یہ سارے لاہور کے جو چودھری ہیں نا، ساندھے اور اندرون پاکستان کے، کو میاں لکھتا ہے، کو چودھری لکھتا ہے، کو ملک لکھتا ہے. اس وجہ سے جناب علی یہ بتایا گیا. ان کی تھم نیل پہ فوٹو لگے گی. وہ چاہے کہ میں نے پتہ نہیں بنگلہ دیش کے آرمی چیف کی فوٹو لگو، بڑے ویوز ملے یار. وہ کوئی میرے کا ڈھونڈتا ہوئے گا، انہیں کہو جی کیا وہ ہے وقار الزماں آ گیا، چلو اس کو دیکھتے کون سنتا. آگے دیکھا تو ایک اور دوسرا وقار الزماں، دیسی وقار الزماں، گبلے پوشے لگا ہوا تھا. اے بھی سن لو جی، پھر آپ کہیں گے کہ ہیرو کی نہیں. بزنجوں کے ان لوگوں کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور میری زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ یہ تھا کہ مجھے 40 دن کے لیے اٹھا لیا گیا. مجھے معلوم نہیں کہ وہ جگہ کہاں تھی جہاں 40 دن مجھے رکھا گیا، لیکن میں نے کسی کے خلاف تحریر نہیں دی، ویڈیو آڈیو بیان نہیں دیا، کسی کی بیگم کے خلاف بیان نہیں دیا، اور پریس کانفرنس بھی میں نے اپنی مرضی سے کی. مجھے افسوس ہے کہ ماں کا جنازہ پڑھتے ساری
مجھے 7 سال قید ہوئی، اس کا میں ختم نہیں کرا سکا. باپ کے وقت بھی یہی ہوا. ابھی راشد شفیق کی والدہ مری ہیں، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکا. میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں. میں نے راولپنڈی کی بیٹیوں کے لیے 60 تعلیمی ادارے بنائے، اور پاکستان میں کسی سیاستدان کا یہ رول نہیں ہے. ہمیں 13 اگست کو یہ جلسے سے روک دیا گیا ہے. ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. غریب ورکر کی پریشانی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ بڑا سیاستدان تو جیل میں عشرت قدا ہوتا ہے. بڑے سیاستدان نے جیل میں سے اولاد پیدا کی ہے، اور میں خود جیل میں جو چاہتا ہوں وہ پکاتا ہوں اور کھاتا ہوں. لیکن آج 13 اگست کا جلسہ کی منسوخی کا مجھے افسوس ہے، اور میں اس جلسے کے منسوخ ہونے کا ڈی سی کے آرڈر کے بعد اعلان کرتا ہوں، تاکہ غریب اور امتحان میں نہ پڑے اور راولپنڈی کو کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو. ہم ہیں نا بیچ میں تصحیح کرنے والے. راشد شفیق اس کا بھتیجا ہے. راشد شفیق کا باپ میرا بڑا جاننے والا تھا. لاہور آتا تھا نا تو کہتا تھا چولے کھوا یا چولے، کبھی میں غنی کے، کبھی بٹ کے، کبھی کس کے چنے کھلاتا تھا. یہ اس کا بیٹا ہے. اچھا شفیق تھا، وہ بھی گلو تھا، حاجی ملنگ سائن تھا. دوسرے سے نے بات پتہ نہیں کتنے سینکڑے سکول بتا دیا، ایک یونیورسٹی بنائی، اور وہ چل رہے تھے. وہ ثاقب نثار کی مہربانی ان دنوں وہ ان کے چوچو پوچو کر رہا تھا، اور خان کے اور باجوے کے، تو اسی چکر میں وہ ساکے ڈالر نے اس کے 2017 میں فنڈ روکے تھے، ریلیز کرا کے کر دیے. ایک آدھا کوئی سکول بھی ایک آدھا ہے گا. تو یہ اس نے یہ بتا رہا تھا ماں کے جنازے پہ. نہیں، یہ تو ساتھ ہی پھر چلتا. یہاں پہ کتنے بندوں کو